بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کامیابی ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے، زندگی کا حصول، آبجیکٹو کا حصول، کامیابی۔ تو کامیابی کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیشنز بھی اس میں نظر آتی ہیں اور وہ سمجھنے بھی مسئلہ ہے، لیکن مختصر اگر کمپریہنسولی دیکھا جائے تو کامیابی سے مراد یہی ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کوشش کرتے ہیں اور جس کا کوئی خواب دیکھتے ہیں، وہ جب آپ کو مل جاتی ہے، آپ اس کا حصول کر لیتے ہیں یا اس کے حصول میں کامیاب ٹھہرتے ہیں تو وہ کامیابی ہوتی ہے۔ یعنی اپنے کسی خواب کو، اپنے کسی ویژن کو جب آپ حاصل کر لیتے ہیں، کسی آبجیکٹو کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ عام طور پہ کامیابی کہلاتی ہے اور وہ آپ کی محنت کا پھل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اب سمپلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے۔ تو زندگی میں کوئی بھی اسائنمنٹ، کوئی بھی ٹاسک جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے آپ کو جو کام کرنا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اس میں ہارڈ ورک یعنی کہ محنت، اور دوسری اس میں آتی ہے لک، کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو ہر انسان جو محنت کرتا ہے لازمی نہیں کہ اس کو کامیابی ویسی ہی ملے، کچھ اور حالات آ جاتے ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس طرح سے وہ کامیابی کی طرف پہنچتے پہنچتے اس سے دور ہو جاتا ہے یا اس کے لیے ممکن نہیں رہتی۔ تو اس میں لک کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اب اگر اس کو ہم دیکھیں میتھمیٹیکلی تو پھر یہ کامیابی بنتی ہے ہارڈ ورک پلس لک یا فارچون، جو بھی آپ کہہ لیں، قسمت کہہ لیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ہارڈ ورک، یعنی کہ ہارڈ ورک سے مراد کہ آپ محنت کریں۔ اس کے اگر دو فیکٹر دیکھے جائیں تو دونوں میں سے ایک وہ ہے جو آپ کے بس میں ہے اور دوسرا وہ ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بطور انسان کے آپ کے بس میں ہے۔ تو میں تو اس کے لیے نا میاں محمد بخش صاحب کی وہ مثال بڑی اس پہ فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشقاں پاوے۔ یہ اس کامیابی کا یعنی پہلا فیکٹر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ورک، سٹرگل، کوشش، ایفرٹ۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشقاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ یہ اس میں لک میں آ جاتا ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے جو آپ کے ذمے ہے یا جو چیز آپ نے کرنی ہے، جو کیے بغیر آپ قسمت پہ ڈیپینڈنس یا اس پہ ٹوٹل انحصار کر ہی نہیں سکتے، تو وہ ہے محنت۔ اور چونکہ بینگ مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے وہ ایک ضابطہ ہے زندگی کا، تو قرآن پاک میں بھی واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو ملتا وہی ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے وہ اس کے لیے وسائل بروئے کار لاتا ہے، کوئی اپنی اس میں محنت اور حرکت میں آتا ہے، تو پھر کامیابی بھی اس کے قدم چومتی ہے۔ تو اب اس سے پھر جو کمپریہنسولی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں محنت کرنا ہے اور اس کے بعد پھر لک پہ یا قدرت پہ انحصار کرنا ہے۔ تو میں تو جنرلی عام طور پہ یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیڈ لک نہ ہو جائے تو ادروائز قدرت یا خدا یا
جو آپ کے ساتھ قسمت کا مالک ہے وہ کبھی بھی انجسٹس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس سے اچھا تو منصف ہو ہی نہیں سکتا کوئی، تو وہ کبھی کسی کی محنت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ریوارڈ دیتا ہے، اور محنت کرنے والا کبھی بھی ناکام یا نامراد یا مایوس نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ کچھ اس میں ہرڈل آ سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی، سب کے لیے جو کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایگزامینیشن ہے، چاہے ان کا کوئی بزنس ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی کوئی بھی ان کا ویژن، شیئرڈ ویژن یا آبجیکٹیو ہے، جس میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اصول کے لیے جو ان کے پاس ایک فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر کیا ہے؟ ہارڈ ورک کا۔ تو ہارڈ ورک کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور قسمت آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ قسمت ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔